أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 64، 65 اور 66 کی تطبیق. ثم میم مشدد غنہ، ثا کو انتہائی نرمی سے پڑھنا ہے. ثم تولیتم، ول اور لی یہ جو واضح ہیں یہ لین کی ہے، پہلا واو لین ہے اور دوسرا یا لین ہے. پھر تم میم سیکنڈ کے بعد میم، یہاں پہ ہم ادغام کر رہے ہیں ایک الف کے برابر. میم نون ساکن کے بعد با، یہاں پہ اقلاب کا قاعدہ ہے، آواز میم میں بدل رہی ہے. میم بعد ذالک، دال کے اوپر کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام. فلولا، لو واولین لا الف مدہ. فضل اللہ، ضاد کو موٹا پڑھنا ہے، لام کو باریک پڑھنا ہے اور پھر اس پہ جالہ کے دونوں لام کو موٹا پڑھنا ہے. علیکم لی یلین، ورحمتہ رح ہو، ہا اور ہا دونوں کا ڈفرینس کریں. ہا گلے کے درمیان سے وسط حلق سے اور ہا اقصی حلق سے، یعنی سینے کے دور کے حصے سے. تو رحمتہ ایسی آواز ہو اس میں. لکنتم نون پر اخفا، تم میم ساکن کے بعد میم مشدد، یہاں پہ ہم ادغام کریں گے. اس پر قاعدہ یاد رکھے، میم ساکن کے بعد جب میم مشدد آ جائے تو یہاں پر ہم ادغام کرتے ہیں. من الخاسرین، خو کھڑا زبر الف مدہ کے مقام، جی یا مدہ اور آخر میں مد عرض سکون. ولقد دال کے اوپر کلکلا، علمتم الذین میم ساکن کا دھیان رکھے ہلے نہیں. ذی یا مدہ. نعتدوا، اب نع عین کو وسط حلق تک لے کے جانا ہے. دو یہاں پہ ہے واولین. منکم اخفا. فی السبت با کے اوپر کلکلا. فقلنا لهم، نا الف مدہ اس کو پورا ادا کرے اور دو حرکات کے برابر یعنی ایک الف کے برابر. کونو، کو نو و مدہ دونوں اور دونوں کو ایک ایک الف کے برابر ادا کرے. قردتن، قیرو قاف بھی موٹا رو بھی موٹی اور قردتن یہاں پہ تنوین کا اظہار کرنا ہے کیونکہ آگے خو ہے حروف حلقی میں سے، تو تنوین کی آواز کو ہم چھپائیں گے نہیں. خاسئین، این یا مدہ اور آخر میں مد عرض سکون. فجعلناها، نا کھڑا زبر ہا الف مدہ. نکالا لما، کا الف مدہ تنوین کو ہم لام تشدید سے ملائیں گے. ادغام مع الغنہ، ادغام کر رہے ہیں تنوین کو تشدید سے ملا رہے ہیں، لیکن یہاں پہ مع الغنہ بلا غنہ کر رہے ہیں. ادغام بلا غنہ. نکالا لما، تو بلا غنہ کا مطلب یہ ہے ملائیں گے لیکن ہم اس پہ زیادہ ٹھہریں گے نہیں. لما الف مدہ. بین یا لین ہے یہاں پہ. یدیہا، دئی یا لین ہا الف مدہ. وما الف مدہ. خلفہا الف مدہ اور خلفہ میں لام ساکن ہلے نہیں. وموعی، مو واولین. عظتل، غو موٹا حرف. تل تنوین کو ہم نے لام سے ملانا ہے، یہاں پہ بھی ادغام کر رہے ہیں، ادغام بلا غنہ. متقین، قی یا مدہ اور آخر میں مد عرض سکون. قبل اللہ منا ومنکم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کی 3 آیات 64، 65 اور 67 کو دیکھیں گے، اس کا ترجمہ اور روٹ ورڈز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر 64 کا آغاز ہوتا ہے ثم پھر، تولیتم پھر گئے تم، منہ موڑ گئے تم، من بعد ذالک اس کے بعد،
فلولا پس اگر نہ فضل اللہ فضل ہوتا اللہ کا علیکم تمہارے اوپر ورحمتہ اور اس کی رحمت لکنتم البتہ ہو جاتے تم من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اس میں نیا لفظ ہے تولیتم واو لام یا اس کا روٹ ہے ولو۔ ولو کا مطلب ہوتا ہے منہ موڑ جانا، اعراض کرنا، الٹا پھرنا، دور ہونا اور بھاگ جانا۔ پھر آیت نمبر 65 ہے وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق علم تم جان لیا تم نے الذین ان لوگوں کو اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی منکم تم میں سے فی السبت سبت میں فقلنا پس کہا ہم نے لہم ان کے لیے کونو ہو جاؤ قردۃ بندر خاسئین ذلیل و خوار ہو کر۔ سبت ہے سین با تا اس کا روٹ ہے، سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن کو۔ اس کے مختلف معنی کیے گئے، لغوی معنی اس کے قطع کرنا کہتے ہیں، ترک کرنا کہتے ہیں، تو بہرحال یہ مختلف معنی ہے، اصل مطلب اس کا ہفتے کا دن ہی ہے۔ اس کے بعد قردۃ ہے قوف را دال، قردۃ کہتے ہیں بندر کو، خاسئین خا سین حمزہ، خاسئین کا مطلب ہوتا ہے ذلیل و خوار ہونا، دھتکارے ہوئے کتے، سور جن کو لوگوں کے پاس نہ پھٹکنے دیا جائے، ذلیل ترین، نظر کا تھکنا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 67 ہے فَجَعَلْنَاهَا پس ہم نے بنا دیا ان کو نکالن عبرت لما واسطے اس کے جو بینہ یدیہا ان کے سامنے تھا، وما اور جو خلفہا ان کے پیچھے تھا، وموعظۃ اور نصیحت للمتقین تقوی والوں کے لیے۔ اس میں نکالن نیا لفظ ہے، نون کاف لام اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سخت بندش، عبرت ناک سزا، تنگی والا عذاب، یا قید کرنا، ایسے جیسے بیڑی وغیرہ سے باندھ کر کسی کو قید کر لینا، روک لینا، نکالن۔ اچھا پھر اس کے بعد بینہ یدیہا یہ ایک نیا لفظ ہے جو آگے بہت زیادہ آپ پڑھیں گے، اس کو دھیان سے سنیے۔ بینہ کا مطلب ہوتا ہے درمیان، یدا کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، ہا کا مطلب ہوتا ہے ان کے، بینہ یدیہا ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان۔ تو ان دونوں ہاتھوں کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ آپ کھڑے ہوں اور اپنے دونوں ہاتھ آپ کھول لیں دونوں طرف، رائٹ والا رائٹ سائڈ پہ، لیفٹ والا لیفٹ سائڈ پہ، تو ان دونوں ہاتھوں کے درمیان کا ہوگا آپ کا فرنٹ ہوگا، آپ کا سامنا ہوگا۔ تو فرنٹ کے لیے یہ جو ہے محاورہ استعمال کیا جاتا ہے عربی میں، بینہ یدیہا، یہ ہم بہت پڑھیں گے آگے قرآن پاک میں۔ یعنی اس کا مطلب ہوگا، ترجمہ یہ نہیں کیا جائے گا دونوں ہاتھوں کے درمیان، بلکہ ترجمہ کیا جائے گا جو ان کے سامنے۔ اس کے بعد ہے موعظۃ، موعظۃ کا روٹ ہے واو عین ذو، اور موعظۃ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں واعظ کرنا، نصیحت کرنا، تو یہی وہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیات 64، 65 اور 67 کا مطالعہ کریں گے۔ آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ یعنی بنی اسرائیل نے، پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ بنی اسرائیل نے کتاب پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کا پکا وعدہ کر لیا، لیکن
افسوس اس کے بعد انہوں نے پھر عہد چکنی کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم تولیتم، تم پھر منہ پھیر گئے، تم نے پھر اعراض کیا، تورات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑ کو ان کے سروں پر چھتری کی طرح مسلط کر دیا تو فوراً جھک گئے، اطاعت کے لیے تیار ہو گئے، لیکن قدرت کی اتنی بڑی نشانی کو دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے میثاق کو توڑ دیا، وعدے کو بھلا دیا۔ تو کہا جا رہا ہے ثم تولیتم من بعد ذالک، اس عہد کو نظر انداز کر دیا، کتاب کو بھول گئے اور دوبارہ سے اللہ کی نافرمانیوں میں لگ گئے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، البتہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو تمہاری نافرمانیوں پر تمہیں فوراً پکڑ لیتا، فوراً تم پر عذاب نازل کرتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تم پر فضل کیا، یہ اللہ کا تم پر فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کی بہت بڑی رحمت ہے، مہربانی ہے کہ اس نے تمہیں دوبارہ سنبھلنے کا موقع دیا۔ یہ اللہ کی رحم دلی ہے کہ دوبارہ ان کو موقع دیا گیا۔ ہمیں بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، دیکھیے بار بار دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے، اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں پر نظر ثانی کریں، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر اللہ یہ مہلت نہ دیتا تو کہا جا رہا ہے کہ تم نقصان اٹھانے والے بن جاتے۔ تو یہاں پہ ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمیں بھی بہت اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے۔ اگر کوئی انسان نافرمانی اور گناہوں ہی کی حالت میں گناہ کرتے کرتے ہی اس دنیا سے چلا جائے، اس کو توبہ کا وقت ہی نہ ملے، توبہ کا موقع ہی نہ ملے، مہلت ہی نہ ملے، تو اس سے بڑا بدقسمت کون ہوگا؟ کیونکہ اس نے دنیا کے وقتی اور حقیر فائدوں کی خاطر جہنم کی ہمیشہ ہمیشہ کی آگ خرید لی۔ اس سے بڑا نقصان، اس سے بڑا خسارہ کیا ہوگا؟ اس کے مقابلے میں وہ انسان خوش قسمت ہے جس کو دنیا کی کسی تکلیف نے، کسی صدمے نے، کسی بھی دھچکے نے، کسی پیارے کی موت ہو سکتی ہے یا کوئی اور اس طرح کا مشکل جو ہے اس نے اس کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق دے دی۔ وہ مجبور ہو گیا کہ وہ برائی کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر آ جائے، تو اس آزمائش نے اس کو اللہ کے قریب کر دیا، اس کو اللہ یاد کروا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر آزمائش کے ہی اپنے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور اس کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کر کے ہم دوسروں کو بھی عملی نمونہ بن کر دکھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے، ہم یہی سمجھتے رہیں کہ عمر تو ابھی بہت بڑی ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ایک انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی سہولت والی زندگی دی ہے۔ اللہ کا شکر کر کے اور اللہ والے بن جانا چاہیے۔ تو بہرحال آیت نمبر 65 پڑھتے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق علمتم الذین اعتدوا، جان لیا تم نے ان لوگوں کو جو کہ وہ کرتے ہیں، جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت سبت میں، تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے سبت کے قانون میں زیادتی کی تھی۔ یہ کیا واقعہ ہے؟ کہا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ ایلا کی بستی عقبہ کے قریب تھی جہاں پہ یہ لوگ رہتے تھے۔ ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی معاشی سرگرمی سے روکا گیا تھا۔ سبت دراصل عبرانی زبان میں ہفتے کے دن کو کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن عبادت کا دن تھا، جیسے ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے، اور لیکن مسلمانوں کو اجازت ہے کہ جمعہ سے پہلے اور بعد میں کوئی بھی دنیاوی کام کاج، معاش وغیرہ کر سکتے ہیں، لیکن بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن کوئی بھی دنیاوی کام، معاش، روزگار وغیرہ کرنا سختی سے منع تھا۔ ان کی شریعت کے مطابق انہیں صبح سے شام تک صرف عبادت کرنی تھی اور دلچسپی کے تمام کاموں سے خود کو روکنا تھا، اور اس قانون کو توڑنے والوں کے لیے قتل کی سزا تھی۔ یہ بھی ان کے وہ تھا۔ بہرحال
انہوں نے چال چلی اور ہیلا اختیار کیا، اللہ کے حکم کی پرواہ نہ کی، اور انہوں نے یہ کیا کہ ایک دن پہلے یہ وہ جو ہے نا چاہتے یہ تھے کہ دنیا کا فائدہ بھی ملتا رہے اور اللہ کا قانون توڑنے کا بھی ہمیں وہ نہ ملے، سزا نہ ملے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ڈھلوانوں میں یہ چھوٹے چھوٹے گڑھے بنا لیتے تھے ایک دن پہلے، اور لہریں اترتی تو مچھلیاں آ کر ان میں پھنس جاتی، تو اتوار کو جا کر ان کو پکڑ لیتے تھے، اور بعض دفعہ یہ بھی کرتے تھے کہ جال ڈال دیتے ہفتے کو اور اتوار کو اس کو جا کے اٹھا لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند ہوا۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک آزمائش تھی کہ عام دنوں میں مچھلیاں بہت کم آتی تھیں، لیکن ہفتے کے دن اچھل اچھل کر آتی تھیں، اور یہ بالکل ویسی آزمائش تھی جیسا کہ صحابہ کرام کے ساتھ ہوا کہ جب حکم ہوا کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا ممنوع ہے تو شکار اچھل اچھل کر نیزوں کی پہنچ میں آ جاتا تھا۔ تو یاد رکھیے یہ آزمائش ہمیشہ ہوتی ہے۔ ہمارے لیے بھی بعض اوقات گناہ کے کام آسان ہوتے ہیں اور گناہ کے لیے راستے کھل جاتے ہیں، لیکن اصل میں یہی ہمارا امتحان ہوتا ہے اور دیکھنا ہوتا ہے کہ اس وقت میں ہم کیا کرتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں یا اسے کر گزرتے ہیں۔ یاد رکھیے کسی بزرگ کا قول ہے کہ گناہ چھوڑنے کی لذت جو ہے وہ گناہ کرنے کی لذت سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ لذت ختم ہو جاتی ہے گناہ کرنے کی اور گناہ باقی رہتا ہے، جبکہ گناہ چھوڑنے کی جو لذت ہے وہ کیا انسان کو جنت تک پہنچا کر رہتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ بھی نہیں لکھا جاتا۔ تو بہرحال کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ گروہ پہلے تو ڈرتے ڈرتے یہ چال چلتا تھا، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی خوب جرأت بڑھی اور انہوں نے کھلم کھلا نافرمانیاں کرنے شروع کر دیں۔ ان کے 3 گروہ بن گئے تھے، ایک گروہ اس برے کام میں نافرمانی میں انوالو ہو گیا تھا، دوسرا گروہ ان کو منع کرتا تھا، تیسرا گروہ خود تو مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا لیکن مچھلیاں پکڑنے والوں کو منع بھی نہیں کرتا تھا، اور منع کرنے والوں سے کہتے تھے کہ تم ان کو کیوں منع کرتے ہو، یہ باز آنے والے نہیں ہیں، ان پر عذاب نازل ہو کر رہے گا۔ منع کرنے والوں کے دل میں ان کی خیر خواہی تھی، وہ کہتے تھے کہ ہم اس لیے منع کرتے ہیں کہ شاید یہ باز آ جائیں اور ہم اللہ کے حضور سرخرو ہو جائیں، تو ہم نے اپنا فرض ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ ایسا فرض ہے کہ جس کی پوچھ ہوگی، دین سیکھنا، اس پر عمل کرنا اور دین دوسروں کو سکھانا، اس کے بارے میں ہر مسلمان سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، میرے اور آپ سے بھی یہ پوچھا جائے گا۔ تو بہرحال بنی اسرائیل کی یہ بہت ہی گناہگار بستی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس پر عذاب کا کوڑا برسا دیا جائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا کہ وہاں تو ایک بہت ہی نیک اور برگزیدہ شخص رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ عذاب کا آغاز اس کے گھر سے کیا جائے، کیونکہ وہ خود تو اللہ اللہ کرتا تھا، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے غافل تھا، کسی کے لیے اس کے دل میں کوئی خیر خواہی نہیں تھی، تو اس چیز کی پوچھ ہو جائے گی۔ جتنی ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، یاد رکھیے، اتنی ہمیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ تو بہرحال ان کو حکم دے دیا گیا، فقلنا، تو کہا ہم نے، لہم، ان کے لیے، کونو، ہو جاؤ، قردۃ خاسئین، بندر، دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ خاص طور پر خسعہ کا لفظ ہے نا، کتے کو دھتکارنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسی طرح چالنے چلنے والے، ہیلا سازی کرنے والے، اللہ کے احکامات کو بدلنے والوں کی صورتیں مسخ کر کے ان کو بندر بنا دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت کی خلاف ورزی کرنے پر یہ سزا دی۔ ظاہری شکل و صورت میں وہ بندر بننا شروع ہو گئے، اللہ کے واضح احکامات کی خلاف ورزی کرنے پر یہ حکم دیا گیا تھا۔ اور بار بار کہتی ہوں میں کہ ہمیں اپنا بھی جائزہ ساتھ ساتھ لینا چاہیے، کہیں ہم ایسی ہیلا سازیاں کر کے اللہ کے حکموں کی خلاف ورزیاں تو نہیں کر رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں وہ سب ہلاک ہو گئے، ان کی یہ جو آج بندر ہے نا، یہ ان کی نسل نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بہت تیز بخار ہوا، جیسے 106 ڈگری، اور پھر ان کے جسموں پر بال اگنا شروع ہو گئے، پھر وہ تمام بندر بنا دیے گئے، اور 3 دن کے اندر اندر تمام کے تمام مر گئے۔ وہ کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے، ان کے کوئی جذبات نہیں تھے، 3 دن ناک رگڑ رگڑ کر مر گئے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے،
اور یہ ان کے لیے کتنی ذلت والا عذاب تھا، ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ یہ آیات ہمارے لیے بہت عبرت کا سامان ہے۔ کچھ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان بندر بن گئے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، انسان اس کے سامنے بے بس ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ بندر کیوں بنائے گئے تھے۔ ہم ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ بندروں کی نسل انہی کی نسل ہے، یا یہ کون ہے، یا وہ کون تھے، اور وہ ڈارون نے کہہ دیا کہ جس تمام انسان بندروں کی نسل ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سزا دی گئی تھی ان کو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو میں بات کر رہی تھی کہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، کیا ہم اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں گے کہ کہیں ہم پر بھی ایسا عذاب نہ نازل ہو جائے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہ میری امت میں وسخ اور مسخ کے عذاب سے میری امت کو بچا لینا۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیے کرتوت ہمارے بھی سبت والے ہیں، لیکن یہ اور قوم لوط والے ہیں، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے وسخ یعنی کہ دھانس جانے اور مسخ یعنی کہ چہرے بگڑ جانے کے عذاب سے پناہ مانگی تھی۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے آواز آئی، تم سب بندر بن جاؤ، چنانچہ سب کے سب بندر بن گئے۔ یہ مکر اور ہیلا کرنے والا گروہ تھا۔ جب یہ بندر بن گئے تو منع کرنے والا گروہ کہنے لگا، دیکھو ہم تمہیں منع کرتے تھے نا، وہ ہاں میں سر ہلاتے تھے، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ بالکل ایسے ہی آپ دیکھیے جب ہم موت کے آثار دیکھتے ہیں نا، پھر پچھتاتا ہے انسان، پھر وہ پلٹنا چاہتا ہے، لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتی یہ خواہش، نہ وہ پلٹ سکتا ہے، نہ پچھتانے کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ پھر وہ ہم قرآن پاک میں آگے چل کے بار بار پڑھیں گے، وہ کہیں گے اللہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے، اب ہم اچھے عمل کر کے آئیں گے اور شعوری ایمان لے کر آئیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ ابھی وقت ہے کہ ہم اپنی آنکھ بند ہونے سے پہلے اپنے اندر کی آنکھ کو کھول لیں۔ ان جو واقعات ہیں نا، جو عبرت والے واقعات ہیں، ان سے سبق حاصل کریں۔ موت کے آثار دیکھ کر توبہ کرنا یا پچھتانا یا پلٹنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان واقعات کو ان کے گرد و پیش رہنے والوں کے لیے اور قیامت تک آنے والوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا۔ ہم نے ان کو باعث عبرت بنا دیا جو ان کے سامنے تھے اور جو ان کے پیچھے تھے، تاکہ آئندہ آنے والے لوگ دین کے احکامات کا مذاق نہ بنائیں، حیلہ سازیاں نہ کریں، اللہ کے احکامات کو مانیں اور چال بازیاں کر کے، مکر و فریب کر کے اللہ کے احکامات سے بچنے کی کوشش نہ کریں۔ ان واقعات سے نصیحت پکڑ کر اپنی اصلاح کر لینا چاہیے۔ اور بنی اسرائیل خود کو اللہ کا بہت لاڈلا اور چہیتا سمجھتے تھے نا، خود کو انبیاء کی اولاد کہتے اور کہتے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، آگ تو دوسرے لوگوں کے لیے ہیں، اور اگر ہم گئے بھی تو چند گنتی کے دن، جو ہم نے بچڑی کی پوجا کی تھی اتنے دن جائیں گے۔ یہاں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری خوش فہمی ہے، جب بھی تم نے زیادتی کی، حیلہ سازی کی، اللہ کے احکامات کو بدلا، نافرمانیاں کی، اللہ نے تم پر عذاب بھیجا اور اللہ کا قہر تم پر ٹوٹا، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوسرے لوگوں کے لیے باعث عبرت بنا دیا اور باعث نصیحت بنا دیا۔ تو یہاں پہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم اگر قرآن کو نہیں سیکھیں گے، قرآن کو نہیں سمجھیں گے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے موعظۃ للمتقین، تقویٰ والوں، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ تو میں اور آپ کیا اللہ سے ڈرنے والے ہیں؟ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا۔ اگر ہم قرآن نہیں سیکھیں گے، اگر ہم قرآن پر عمل نہیں کریں گے، اگر ہم قرآن کو دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے، تو میری اور آپ کی پوچھ ہو جائے گی۔ یہ میرا اور آپ کا فرض ہے، یہ کام ہمارے لیے اللہ نے فرض قرار دیا ہے، اور اگر ہم ایسا
نہیں کریں گے، یہ کہہ کر کہ اللہ غفور الرحیم ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو اللہ وہ ہمیں چھڑوا لیں گے، تو یہ احکامات میں ہیلا سازیاں کرنے کے برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو درست دین پر عمل کرنے والا بنائے۔ ہم نے اپنی زندگی میں بہت بگاڑ پیدا کر لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔